اس پوسٹ کے اوپر غور کرو میرے بھائیو، اس کے نیچے دو ویب سائٹ جو ایڈریس دیے ہوئے ہیں therealiman.net اور ایمانخالص.com آفیشیل. گویا یہ جو محمد نعیف اور ان کے کارندے ہیں سہیل خان کی یہ بنائی ہوئی ہے، یا ان کے ایک سسٹم کی بنائی ہوئی ہے، یا جماعت جب اپنے حق عقیدے کے اوپر تھی اس وقت کی یہ بنائی ہوئی ہے پوسٹ. اور کس قدر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ پڑھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تاکہ غور کرو، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اس کے مطابق عمل کرو. یہ آسان ہے، سمجھا جا سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا ان کے سمجھنے کا؟ دعوت القرآن کی شکل میں. گویا قرآن کی پوری دعوت یہی ہے، اس کا نچوڑ اور ارک یہی ہے ان کے نزدیک، کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کسی انسان سے، بہت ہی وہ پیارا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ گویا اس کو سجدہ کرواتا ہے. تو پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا اور سجدہ ریز ہو گئے. اس طرح کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو سجدہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا. غور کرو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں. یوسف علیہ السلام کے سامنے اگر سجدہ تم ثابت کر رہے ہو، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ یہ اللہ کو سجدہ کس طرح تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام اللہ تھے؟ تو پھر ان مفسرین کا کیا قصور ہے جن کو ہم مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، جس طرح محمود الحسن نے یہ تشریح کی تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر. تو ان کی اس بات کو ہم نے نہیں مانا ہے کہ یہ بالکل فریب کاری ہے، یہ قرآن کی تعریف ہے، یہ قرآن کے اندر اپنے دماغ سے شرک، یعنی قرآن کی دعوت کے اندر شرک کو ملانا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نظر و نیاز اور پکاریں یہ سب